سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ذاتی زندگی کی وہ خفیہ باتیں جو منظر عام پر آ گئیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پاکستان آمد سے پہلے ہی ان کی طرز حکمرانی کے اشارے ساری دنیا دیکھ چکی ہے، لیکن ان کی ذات اور پسند ناپسند کے علاوہ ان کی بہت سی باتوں سے دنیا آگاہ نہیں ہے۔ اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 17 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو بھی تجسس ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا نام بہت کم عرصے میں سعودی عرب اور دنیا کی چند طاقتور ترین شخصیات میں شمار کیا جانے لگا۔ 33 سالہ شہزادے کو سعودی عرب کی فوج، خارجہ پالیسی، معیشت اور روزمرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے۔ محمد بن سلمان نے کرپشن کے خلاف اپنی ریاست میں مہم شروع کی، جس سے سعودی خزانے میں 100 ارب ڈالر سے زائد رقم جمع ہوئی۔ محمد بن سلمان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن سے تمام لوگ واقف نہیں ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری اہلیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ انہوں نے زندگی کا زیادہ وقت والد کے زیر سایہ گزارا۔ انہوں نے ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، جبکہ اپنے والد کے لیے کئی طرح کے مشیروں کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ انہیں واٹر سپورٹس جیسے واٹر سکیننگ ہے پسند ہیں، جبکہ آئی فونز اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جاپان ان کا پسندیدہ ملک ہے، جہاں وہ اپنے ہنی مون پر بھی گئے۔ غیر ملکی جریدے نیو یارک ٹائمز کو سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ محمد بن سلمان کو ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ولی عہد کو مہنگی اشیاء خریداری کرنا پسند ہے۔ اس حوالے سے برطانوی روزنامہ انڈیپینڈنٹ کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تعطیلات مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے 50 کروڑ یورو اب کے 78 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خرید بھی لیا۔ محمد بن سلمان کو یہ کشتی ساحل پر ڈولتے ہوئے پسند آئی اور اس کی خریداری کا معاہدہ چند گھنٹوں کے اندر طے پا گیا۔ اسی طرح نومبر 2017 میں معروف مصور لیونارڈو ڈاونچی کی ایک نایاب پینٹنگ کو ایک گمنام شخص نے 45 کروڑ ڈالر جبکہ 48 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا۔ اس طرح یہ فن مصوری کا سب سے مہنگا شیپارہ قرار پایا۔ دسمبر 2017 میں یہ انکشاف ہوا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے۔ برطانوی روزنامہ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس خریدار کو شناخت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سعودی ولی عہد ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سلواتور مونڈی نامی اس پینٹنگ کے خریدار کی شناخت شہزادہ بدر بن عبداللہ کے نام سے ہوئی، جو ایک گمنام سعودی شہزادے ہیں جو سعودی ولی عہد کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور ایک کمیشن کی سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح دسمبر 2017 میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد نے فرانس میں موجود ایک قلعے کو 30 کروڑ ڈالر 33 ارب پاکستانی روپے میں خریدا۔ دسمبر 2015 میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اس گھر کو مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک گمنام خریدار نے 301 ملین ڈالر سے زائد ادا کر کے خریدا تھا اور اس طرح مہنگے ترین گھر کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا، جو کہ لندن کے پینٹا ہاؤس کے پاس تھا، جسے 221 ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا تھا۔ پیرس کے قریب واقع یہ گھر 56 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا ڈیزائن 17ویں صدی کے محلات سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد نے اپنے ملک کو تیل سے ہٹ کر بھی معاشی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 2016 میں طویل المعاد اقتصادی منصوبے ویژن 2030 کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل سے ختم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 2017 میں انہوں نے 500 ارب ڈالرز کا شہر نوم بحیرہ احمر کے کنارے تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت کا روح رواں بھی محمد بن سلمان کو قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دورے سے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا، جبکہ سعودی ولی عہد پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری لائیں گے جس کا پاکستانی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔